الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، مسائل، الجھنیں، پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر تکلیفوں کا، مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جس کسی سے پوچھو، کوئی بھی آدمی ہو، بھلے وہ اپنی جگہ لکھ پتی کروڑ پتی ہو یا رہنے کے لیے اس کے پاس ذاتی مکان کا انتظام بھی ہو، یا وہ آدمی جس کے جوان بیٹے ہوں اور اچھے کام پر لگے بھی ہوئے ہوں، جس کی جوان بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی جگہ شادی، ان کی اچھی جگہ شادیاں بھی ہو چکی ہوں، یعنی بظاہر وہ لوگ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کے تو سارے مسئلے حل ہو گئے، ان کی تو ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی، جن کو ہم ایسے سمجھتے ہیں ان سے بھی پوچھو، ڈھیر سارے مسائل، بہت ساری الجھنوں کے وہ شکار، بہت ساری پریشانیاں اپنی گرانی شروع کرتے ہیں. زندگی میں راحت، سکون، اطمینان، دل کو چین، دماغ کو سکون، جسم کو راحت، اس کی کمی کا ہر کوئی شکایت کرتا ہے. لیکن وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. افسوس اس بات کا نہیں کہ ہم اتنے سارے مسائل، اتنے ساری پریشانیوں، اتنی ساری الجھنوں کے شکار ہیں، یہ بہت بڑی افسوس کی بات نہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مسائل کا حل موجود ہو ہمارے پاس، الجھنوں کے سلجھنے کا بھی طریقہ ہو ہمارے پاس، ساری مصیبتوں کے دور ہونے کے راز ہو ہمارے پاس، دل کا چین، دماغ کا سکون، جسم کی راحت کے سارے اسباب ہو ہمارے پاس، لیکن ہم خود ان کو نہ جاننے کی کوشش کریں. تھوڑا بہت اگر کبھی جان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو عمل میں لانے کی کوشش نہ کریں. یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے. چلتے چلتے کوئی آدمی گر جائے یہ افسوس نہیں ہے، اٹھنے کی کوشش نہ کریں یہ افسوس ہے. فیل ہو جانا ایک بار یہ افسوس کی بات نہیں ہے، پھر سے پاس ہونے کی کوشش نہ کریں یہ افسوس کی بات ہے. آ رہی سمجھ میں بات کچھ؟ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشکلات میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، تکلیفوں میں اس کو اس حال میں پیدا کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ سارے مسائل، ان سارے مسائل سے وہ گزرے گا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسے حل بھی ہمیں بتائے ہیں جن کے ذریعے ہم ان ساری تنگیوں کو آسانی سے پار کرتے ہوئے گزر سکتے ہیں. یہ دین اسلام جسے ہم مانتے ہیں، یہ تو ساری انسانیت کے لیے، سارے دنیا کے لوگوں کے لیے امن کا، شانتی کا، سلامتی کا پیغام ہے. اسلام ہی اس کا نام ہے جو جس کے معنوں میں سے ایک معنی سلامتی ہے. تو پھر یہ کتنی عجیب بات ہے نا
کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، اس اسلام کا ماننے والا بھی کہیں، اور ہم خود اپنے سلامتی سے محروم ہوتے جائیں، تو اس کا مطلب خامی اسلام کی نہیں ہے، ہمارے اندر کہیں خامی ہے جو اس اسلام کو ہم ویسے نہیں اپنا رہے ہیں، ویسے ہم اس کو نہیں عمل میں لا رہے ہیں جیسے لانا چاہیے، ورنہ پھر وہ سلامتی ہم کو ہمارے داخل میں بھی، ہمارے ظاہر میں بھی، ہمارے اندر بھی، ہمارے اوپر بھی صاف طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی غلطی، کوئی برائی، کسی گناہ کا شکار ہوتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے یا انجانے میں کرتا ہے، کسی کے اکسانے میں کرتا ہے، جیسے بھی کرتا ہے فوراً کیا کہتا ہے؟ شیطان کے اوپر ڈال دیتا ہے، میں آپ کوئی بھی ہو۔ لیکن آخر کیا شیطان کے اندر اتنی قوت ہے کہ ہمیں ہرا سکے، ہم پر غالب آ سکے، ہمارے اوپر وہ فتح پا سکے، ہم کو شکست دے سکے؟ یا پھر ہمارے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر جیت اور کامیابی حاصل کر رہا ہے؟ اگر ہم مسند احمد میں اس حدیث کو پڑھیں جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا اور کہا کہ تم خود اس پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی تعلیم دو۔ ان میں سے ایک یہ حکم تھا، آمرکم بذکر اللہ، میں تمہیں اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں۔ مثل ذلک، اس کی مثال ایسے ہے، کمثل رجل، ایک آدمی دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ آدمی بھاگتا جا رہا ہے تاکہ دشمن اس کو نہ پکڑ سکے، یہاں تک کہ آگے جا کر وہ ایک انتہائی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا ہے۔ کہاں پناہ لیتا ہے؟ مضبوط قلعہ میں پناہ لے لیتا ہے۔ اب اس کا دشمن ہکا بکا رہ جاتا ہے، اپنے ہی ہاتھ میں ہاتھ دھرا رہتا ہے، ہائے اب یہ تو ایک مضبوط قلعہ میں چلا گیا، اب اس قلعے کے اوپر تو میرا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے، میں تو اس کو نہیں پکڑ پاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں وہ مضبوط قلعہ اللہ کا ذکر ہے، پیچھے وہ دشمن تعاقب کرنے والا وہ شیطان ہے۔ اگر تم اللہ کا ذکر پابندی سے کرتے رہو گے تو شیطان کے چنگل میں نہیں پھنسو گے۔ اور آپ اس واقعے کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو حکم ہوا، انہوں نے جو بنی اسرائیل کو تعلیم دی، اس کی تصدیق قرآن مجید سے دیکھنا چاہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں موند لے گا، پوچھ لے گا، غفلت میں پڑ جائے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی صحبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، کتنا سچا واقعہ، کتنی پیاری مثال، اور اس پیاری مثال کے ذریعے شیطان ہمارے اوپر تسلط نہ حاصل کر سکے، اس کے لیے ایک انتہائی ایسا نسخہ جس کے لیے نہ کوئی پیسے خرچ کرنے پڑتے، ذکر کرنے کے لیے کہ آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، ایک حلالہ یا ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا ہے۔ ذکر کے لیے کوئی آپ کی بدن، آپ کو اپنے جسم، اپنے بدن کو تھکانا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اسی لیے ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں، سب سے آسان اور ہلکی عبادت، ہلکی اور آسان چیز کو تم لازم پکڑو، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ بلکہ
صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے ہیں. کیسے ہیں وہ؟ فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہے، بہت بھاری ہے. وحبیبتان الی الرحمن، اس رحم و کرم والے، بے انتہا بے پایا رحم والے اس اللہ کو بہت زیادہ پیارے اور محبوب ہے. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کلمات کی 3 خوبیاں اس قدر عظیم الشان بیان فرماتے ہیں. ان میں سے ایک خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، کہنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ذکر، اللہ کا ذکر، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑی معروف و مشہور کتاب الوابل الصیب میں ذکر کے 70 سے زیادہ فائدے گنائے. کتنے 70 سے زیادہ فائدے. بس اتنا ہی یاد رکھیں آپ لوگ کہ 70 سے زیادہ فائدے گنائے ہیں. وہ 70 کے 70 یاد بھی نہ ہو، کم سے لفظ 70 بھی یاد ہو تو اس کی اہمیت تو شاید ہمارے دلوں میں ذرا بیٹھی رہے اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں تازہ رہے، تو ہم ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھ سکتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اللہ کا ذکر یہ وہ چیز ہے، جتنی ساری عبادات ہیں، جتنے سارے اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر، آرڈرز، ان میں سے ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ یہ بھی کہا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. ایک دو جگہ نہیں، متعدد جگہ قرآن مجید میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. یہ لفظ کثیر نماز پڑھو، کثیر روزے رکھو، ایسا نہیں کہا، لیکن ذکر کی بات آئی تو کثرت کو بیان فرمایا. بلکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کے پہلے صفحے کی جو آخری بڑی آیت ہے، 22ویں پارے کی پہلے صفحے میں جو بڑی آخری آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، جتنی ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، جتنے سارے اعمال صالحہ مومن مردوں کے اور عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان سب کو دیکھیے آپ. صرف ذکر کی بات جہاں پر آئی وہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے والے، بہت زیادہ کرنے والے. اللہ کا ذکر یہ وہ عبادت ہے میرے بھائیوں. ابھی تو 2 ناحیوں سے اس کی اہمیت معلوم ہوگی. نمبر 1، یہ سب سے ہلکی آسان عبادت ہے جس کے لیے نہ کچھ خرچہ ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. آپ ہر حال میں ذکر کر سکتے ہیں. دوسری اس کی اہمیت یوں اجاگر ہوئی کہ تمام احکامات میں، اوامر میں، عبادتوں میں صرف ذکر ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے بکثرت کرنے کا حکم دیا ہے. تیسری اہمیت کو آپ یوں سمجھیے، ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر شکل میں اس کو کرنے کے لیے کہا گیا. کوئی اس کے لیے ممنوع اوقات نہیں ہے سوائے اکرمکم اللہ اعزکم اللہ جب قضاء حاجت کے لیے اندر ہوتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے، نکلنے کے فوراً بعد، اس موقع پر بھی کہنا ہے. صرف اتنے ہی لمحات جب اندر ہوتے ہیں نہیں کہنا ہے. قضاء حاجت پوری کر رہے ہوتے ہیں نہیں کہنا. باقی کوئی ایسا وقت نہیں ہے. نماز نہ
حالت میں نہیں پڑھ سکتے. ذکر کر سکتے ہیں نا. حج سال میں صرف محدود ایام معدودہ، ذکر کے لیے کوئی دن متعین نہیں. روزہ ہے، اس کے لیے بھی فرض ہو یا نفل ہو محدود وقت ہے. لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی شکل، کھڑے کر ہی کرنا ہے، بیٹھ کر ہی نہیں کر سکتے، اس طرح کی بھی کوئی پابندیاں نہیں. اللہ نے تعریف بیان فرمائی سورہ آل عمران میں. دیکھیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تینوں حالتیں بیان کر دی. وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما کھڑے حالت میں، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں کے بل ہوتے ہوئے، ہر حالت میں ذکر کرنا ہے. ذکر کی بات یاد آئی تو ایک بہت بڑے مشہور محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر. محدث ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایسی بھی آزمائش ان کے اوپر آئی ایک مرتبہ، بلکہ ان کی وفات سے پہلے ہاتھ پیر وغیرہ کچھ نہیں کام کر رہے ہیں، بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، صحرا میں کہیں پڑے ہوئے ہیں. بکریوں کو چرانے والا چرواہا گزرتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی انسان ہے. جاتے ہیں، وہ چرواہا جاتا ہے، ان کے قریب سے ہو گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان کی زبان سے ایک ہی ورد، ایک ہی ذکر وہ کہتے جا رہے ہیں، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. شکر ہے اس اللہ کا، حمد ہے اس کے لیے، تعریفیں اور ثنائیں ہیں اسی کے لیے جس نے مجھے اپنی ساری مخلوقات میں بہت بڑے فضل سے نوازا ہے. وہ آدمی اندر جا کر دیکھتا ہے کہ یہ آواز جو کہہ رہا ہے آخر کون انسان ہے، یہ کتنی بڑی نعمتوں میں ہے، کتنے بڑے احسانات اس کے اوپر ہیں جو اتنی بڑی تعریفیں بار بار کرتا ہی جا رہا ہے. جا کر دیکھتا ہے تو ایک ایسا انسان ہے جسے نہ دکھائی دیتا ہے، جو نہ چلنے پھرنے کے قابل ہے. دیکھ کر بڑی حیرانگی اور پھر ترس بھی بڑا آتا ہے. جا کر دعا سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ وہ کہتے ہیں مجھے کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم کچھ کرنا چاہو تو بس اتنا دیکھو کہ آج کو 3 دن ہو گئے ہیں میری خدمت میں میرا بیٹا ہوا کرتا تھا، لیکن 3 دن سے مجھے میرا بیٹا نہیں آ رہا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو اس کی خبر لے. اب یہ چرواہا بڑا پریشان ہو گیا، بلا وجہ میں نے خدمت کا مطالبہ کر دیا، اب میں کہاں جا کر ان کے بیٹے کو تلاش کروں. بہرحال گیا. شام ہونے تک وہ جب واپس شام ہونے تک اس کو خبر ملی، کیا دیکھتا ہے کہ یہ بیٹا کہیں پانی لینے کے لیے گیا ہوا تھا، وہی کوئی درندہ آیا اور ان کو چین مار کے کھا گیا. لیکن اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی خواہش پوری کروں گا، لیکن اب میں اس آدمی کو جو اس قدر مجبور ہے، معذور ہے، میں کیسے ان کو ان کے بیٹے کی یہ خبر سناؤں؟ وہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ بہرحال سوچتا ہوا، اپنا کچھ پلان بناتا ہوا گیا کہ ان کو پہلے میں تسلی کی کچھ باتیں کروں گا، کچھ اطمینان اور دلاسا دلانے کی باتیں کروں گا، اس کے بعد پھر بیٹے کے بارے میں یہ افسوسناک خبر سناؤں گا. جا کر ملاقات کر کے ایوب علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کے کچھ مثالوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، مختصر مجھے کہہ دیں کہ اگر میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں، جو اللہ رب العالمین نے میرے حق میں بہتر کیا ہوگا وہی اس کے ساتھ پیش آئے گا. پھر وہ خبر سناتے ہیں، تھوڑا سا افسوس کرنے کے بعد پھر یہی الفاظ وہ دہراتے ہیں. وہ پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ، آپ کا جوان بیٹا جو آپ کی خدمت میں تھا
وہ بھی درندے کا شکار ہو گیا. آپ کی جسمانی حالت یہ ہے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. کون سے ایسی نعمت میں ہے آپ جو اس قدر زیادہ الحمدللہ الذی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہی کیا کم ہے کہ اس نے زبان کو سلامت رکھی اور میں اس زبان سے اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کا سلف صالحین کا حال تھا. آج ہم کھاتے پیتے ڈکار لیتے ہوئے بھی الحمدللہ نہیں کہہ پاتے. کام کرتے کرتے ہم ہمارے کاموں کے دوران ذکر کے ذریعے نیکیوں کے انبار لگا سکتے ہیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ وہ فضائل ابھی میں سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن گانے گاتے رہنا، بلا وجہ پاس والوں کو گالیاں دیتے ہوئے، مذاق مذاق میں برا کہتے ہوئے، کیوں ایسے کہتے؟ ارے یار اس کے بغیر کیسے ہمارا کام چلے گا؟ یہ سارا کچھ. لیکن کاش ہمارے ان اوقات کو ہم اللہ کے ذکر میں گزارے ہوتے تو کس قدر عظیم اجر و ثواب ہم حاصل کیے ہوتے. اللہ کا ذکر، اس کی اہمیت کو تیسرے ناحیے سے آپ سن رہے تھے کہ کوئی وقت محدد نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آئیے ذکر کے بارے میں اب کچھ فضیلتیں، کچھ فائدے کہ ہم یہ ذکر بہت زیادہ کریں گے تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اس سے غفلت برتتے ہیں تو خسارہ بھی کیا ہوگا، ان کو بھی ذرا سنتے چلتے ہیں. میرے بھائیوں، ذکر کرنا یہ مومن کی علامت ہے، ذکر سے غافل رہنا منافق اور کافر کی علامت ہے. اب آپ بتائیں، یمین میں شامل ہوں گے یسار میں؟ اصحاب الیمین میں ہوں گے اصحاب الشمال میں؟ ہاں بھائی، اصحاب الیمین میں ہونا چاہیے. سورہ واقعہ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا اصحاب الیمین کے لیے جنت میں بڑی بڑی نعمتوں کے وعدے کیے گئے ہیں. مسلم شریف کی حدیث آپ کو پتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح سے ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کر کے، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ کثیرا، بہت زیادہ. لیکن منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں یہ منافقین. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام مضبوط ہو، ہمارا ایمان اور قوی ہوتا جائے، منافقوں کی فہرست سے نکلے، پکے اور سچے مومنین میں، خالص ایمان والوں میں ہم شامل ہوتے جائیں تو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہیں، بہت زیادہ کرتے رہیں. اور منافقوں کے نام سے ایک سورت قرآن مجید میں ہے نا؟ کس سورت کے بعد ہے یہ؟ سورت الجمعہ کے بعد ہے. سورت الجمعہ. سورت الجمعہ میں کیا ہے؟ سورت الجمعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. اور سورت المنافقون جو اس کے بعد ہے، وہاں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے. کیا؟ اموالکم، تمہارے مال، واولادکم، تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے. ومن یفعل ذلک، جس کو اس کے مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، جس کو اس کی اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں. دیکھیے موازنہ،
سورۃ الجمعہ میں ذکر کا فائدہ، فلاح و کامیابی، اس کے بعد سورۃ المنافقون میں خسارہ بتلایا گیا جو ذکر سے غافل رہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ذکر سے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں مال و دولت کی تمنا اور اس کی حرص، اس کی حد سے زیادہ ہونا، مال و دولت کی، آل و اولاد کی چاہت میں اس قدر پاگل ہو جانا کہ اللہ کے ذکر کی کوئی اہمیت ان کو نہ رہے، تو یہ بہت بڑے خسارے میں جانے والی چیز ہے۔ ایک نکتہ اور اس میں آپ لے لیجیے، وہ کیا؟ آج ہم اپنی اولاد کی مستقبل، ان کے فیوچر، ان کی ترقی، تعلیمی ڈیولپمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کے لیے مال و دولت کمانے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں خوب مال کما کے بیٹے کو بہت کچھ بڑا انجینئر بناؤں گا، بہت بڑا ڈاکٹر بناؤں گا تو میرے بیٹے کا جہاں مستقبل سنور جائے گا، ساتھ میں کل کے دن میرا وہ اچھا خیال کر کے میرا بھی فیوچر بہت بن جائے گا۔ لیکن ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الخاسرون، یہ سب سے بڑا خسارہ۔ یہ مال اگر تمہیں اللہ کے قریب نہیں لاتی، یہ اولاد اگر تمہیں اللہ کے قریب نہیں لاتی، تو پھر ایسی صورت میں یہ تمہارے لیے بہت بڑے خسارے کا سامان ہے، بہت بڑے خسارے کا سامان ہے۔ اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر کا سبب بناؤ، اللہ کے ذکر کا سبب بناؤ، اور یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا خوب کہا ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ انعام اور دوسری جگہوں پر۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین کے محتاج ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ والدین اولاد کے محتاج بن جاتے ہیں۔ لیکن اس مہربان خدا میں قربان ہو جائے، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان پر تدبر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو، پہلے اولاد کا ذکر کیا، پھر ماں باپ کو ذکر کیا کہ تم کو بھی روزی دیتے ہیں، وہی ایک دوسری جگہ کہا نحن نرزقكم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، وإياهم، ان کو بھی۔ علماء بتلاتے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کو ضرورت کو سمجھے اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہوئے اللہ کے پاس اپنا رتبہ، اللہ کے پاس اپنا مقام بڑھانے کی کوشش کرے، ورنہ ایسا نہیں کہ یہ مال کو، یہ دولت کو دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا بنا کر ہم اس کی تعلیمات سے دور ہو جائیں اور اس کی ناشکری اور نافرمانی میں لگ جائیں۔ یہ دونوں کے لیے بھی، ماں باپ اور اولاد سب کے لیے بھی سب سے بڑے خسارے کی چیز ہے۔ آج اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن سوچیں ذکر ہی تو ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی وقت محدد نہیں ہے، کوئی وقت محدد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اگر ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، پھر کس چیز کے لیے، کون سے عمل کے لیے وقت نکل سکتا ہے؟ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں آپ ذکر کر سکتے ہیں، بلکہ بعض ذکر تو ایسے اللہ کے رسول نے بتلائے، اللہ اکبر، صرف منٹوں میں آپ وہ ذکر کریں، سمندر کے جھاگ کے برابر آپ کے گناہوں تو سب کھل جائے، سب مغفرت ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہے۔ کس قدر عظیم فائدہ ہے، اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیں ذکر وہ عبادت ہے اگر نیتیں صاف ہو، اخلاص ہو، جہاد کے برابر، حج کے برابر اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے برابر کا اجر پا سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے، غریب صحابہ کرام
رسول نے پوچھا کیا ہوا، کیسے، کیا بات ہے؟ کہا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ اپنے مال کے ذریعے صدقہ کرتے ہیں، نیکی کماتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں مال دیا ہے، حج عمرے کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھی خرچ کرتے ہیں اور وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنے؟ صرف 3 قسم کے ذکر ہیں، چھوٹے سے ہیں، چھوٹے سے ہیں، کوئی وقت زیادہ نہیں لگتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غور کیجیے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر 33 بار کہو، تدرکون من سبقکم وتسبقون من بعدکم، جو تم سے آگے بڑھ چکے ہیں ان کو تم پہنچ جاؤ گے اور ان کے مقام و مرتبے پر تم فائز ہو جاؤ گے۔ کتنا بڑا تم ثواب۔ اس لیے میں نے کہا اخلاص للہیت ہو تو یہ جہاد کرنے کے برابر بھی اجر ہے، اخلاص للہیت ہو تو یہ صدقہ خیرات سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن اس خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا نہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہم میں سے کچھ لوگ، اللہ انہیں بھی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، تسبیح کے دانے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہمیشہ دانے بھی چل رہے ہیں، کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، دانے بھی چل رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، دانے بھی چل رہے ہیں، ٹی وی پر خبریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاص للہیت کے ساتھ عبادت ہے، اللہ کا ذکر بھی غافل دل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سو کی شکایت، اللہ کا ذکر کرتے رہنے سے کیا ملے گا؟ یہ جو کچھ اجر و ثواب مل رہا ہے کچھ کم ہے، لیکن آئیے اللہ کا ذکر یہ وہ عبادت ہے کہ اس کے ذریعے ہماری روزی میں ترقی، ساری مخلوقات، ساری کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین جو کچھ بھی روزی دے رہا ہے وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دے رہا ہے، لیکن یہی وہ انسان ہے کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتا رہتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین صبر کرتا ہے اور اس کو دیتا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اللہ رب العالمین کی صحیح طور پر عبادت بالخصوص اس ذکر میں لگ جائیں، اور کس قدر عظیم فائدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث کو، نوح علیہ السلام اپنی وفات کے موقع پر اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، جن میں 2 چیزوں کا حکم دیتے ہیں، 2 چیزوں سے منع کرتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرا حکم یہ ہے کہ اے بیٹے سبحان اللہ و بحمدہ بہت زیادہ کہو۔ کیا کہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ بہت زیادہ کہو۔ پھر آگے فرمایا سن لو، یہ وہ ذکر ہے وَبِهِ تُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، ساری مخلوقات کو اس کے ذریعے روزی ملتی ہے، ساری مخلوقات کو اس کے ذریعے روزی ملتی ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہو گیا، آج ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ وہ عبادت جس کے لیے کوئی وقت کی تعین نہیں اور جس کے لیے کوئی مشقت اور تکلیف نہیں، ہم اس کے فضائل اور اس کے برکات سے اس قدر غافل ہیں۔ بلکہ آئے، اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حل بتلاتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا من حالہ اللیل ان یکابدہ ومن بخل فی مالہ ان ینفقہ وجبن بالعدو ان یقاتلہ، جو شخص رات میں لمبے وقتوں کے لیے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا
یا جو شخص مال خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ کہ بخیلی کا شکار ہو گیا، یا جو شخص اس قدر بزدل ہے کہ وہ مد مقابل سے ٹکرا نہیں سکتا، ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا دین حق کے غلبے کے لیے، فَلْيُكْثِرْ، وہ بہت زیادہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ دو کلمات ہیں، افضل، یہ بہت زیادہ افضل ہے کہ تم سونے چاندی کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سونے چاندی کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ لیکن آج اس ذکر سے کس قدر ہم غافل ہیں۔ آئیے اسی طرح کی ایک اور پیاری حدیث آپ کو سناؤں، سنن ابی داؤد میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حسرت سے بیان کر رہے ہوں گے، ذرا سوچئے صحابہ اکرام کے سوال کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہتے ہیں خصلتان، دو خوبیاں ایسی ہیں، من یعمل بہن الا دخل الجنہ، جو بھی ان پر عمل کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے۔ کتنی گارنٹی ہے دیکھیے، خصلتان، دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جو ان دو خوبیوں کو اپنا لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیکن من یعمل بہن قلیل، ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ دو خوبیاں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، لیکن افسوس کہ ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ صحابہ کان لگا کے، کان کھڑے کر کے پورے چوکندہ ہو کر سن رہے ہیں کہ پہلے جان تو لیں کہ وہ خوبیاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی خوبی یہ ہے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ یہ زبان پر 150 ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن ترازو میں 1500 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 1500 ہوں گے۔ ہر نماز کے بعد 10 کتنے ہوں گے؟ 30 کو 5 سے ضرب دو تو 150، صحیح ہے نا؟ آپ فرماتے ہیں یہ تو زبان پر 150 ہے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں 1500 ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوبی، دوسری خصلت یہ ہے کہ انسان جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے، تھوڑا سا آگے آ جائے، درمیان میں کافی جگہ خالی ہے اور لوگ بالکل دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر آگے آ جائے تھوڑا سا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ انسان بستر پر جائے سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ کتنی بار؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ زبان پر یہ 100 ہے، لیکن قیامت کے دن ترازو میں یہ 1000 ہے۔ دیکھیں ڈبل فائدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس حدیث کے اندر۔ شروع میں تو بتلایا کہ جنت میں داخلہ ہے، اس کے علاوہ اور فائدہ کیا بتلایا؟ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار اگر ڈیلی کریں گے تو 1500 نیکیاں ملیں گی، اور سونے کے وقت کے اذکار اگر کریں گے تو 1000 نیکیاں ملیں گی۔ اب صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی آسان عبادت، اتنی پیاری عبادت، اتنے بڑے اجر و ثواب والا یہ ہلکا کام، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ اس کے کرنے والے کم کیسے ہیں؟ اتنا آسان کام، اس کے کرنے والے تو بہت زیادہ ہونے چاہیے، کم کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ کاش ہم اسے اچھی طرح یاد رکھتے تو آج ہماری وہ حالت نہ ہوتی۔ کیا فرمایا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد شیطان
جب بستر پر جاتا ہے تو وہ ان اذکار کے کرنے سے پہلے ہی شیطان اسے سنا دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بھی بیان فرما دی تو اب ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ سوچئے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، آدھا منٹ نہیں لگتا، 30 سیکنڈ۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ سو کہیں، نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آسانی سے 30 سیکنڈ میں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے بہت ساری مسجدوں کا حال دیکھیں، امام دوسرا سلام پھیر کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر ابھی مقتدیوں کی طرف پلٹتا بھی نہیں ہے کہ مسجدوں دروازوں کے پاس بھیڑ ہوتی ہے کہ کون پہلے باہر نکل جائے۔ ہم اپنے آپ کو کتنے بڑے فائدوں سے، کتنے قیمتی اور جنت میں داخلے کے اسباب سے اپنے آپ کو ہم محروم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کبھی ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ جس دولت کے لیے، جس نوکری کے لیے اور جس مقصد کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر سوچئے وہ ہمارے ساتھ آنے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے والباقیات الصالحات جو بیان فرمایا تو حدیث میں آتا ہے اس سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن خواب بڑے اچھے دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ لیکن کس کو پتا ہے؟ کوئی اپنے بارے میں بتا سکتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے گارنٹی کے ساتھ کلمہ نصیب ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کو اللہ توفیق نصیب کرے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی انہی کو توفیق دیں گے جو لا الہ الا اللہ کی اور اللہ کے ذکر کی کچھ تو پرواہ کر کے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ صحیح حدیث میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، بندہ اگر کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کہتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، وانا وحدی، میں اکیلا ہوں۔ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہی سب سے بڑا ہوں۔ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میرے سوا کسی کے پاس سے کوئی طاقت و قوت ملنے والی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر راوی رک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جانتے ہو، اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا لم يرزقهن احد عند موته فتمسه النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی وفات کے وقت میں، الفاظ غور کریں، لم يرزقهن، جس بندے کو اس کی موت کے وقت میں یہ کلمات نصیب ہو جائے، فتمسه النار، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ ہم سب کو ایک کلمہ نصیب فرمائے۔ لیکن کیا کہا گیا؟ یرزقہن، یہ کلمات نصیب ہو جائیں، تو یہ کلمات نصیب ہونے کی بات ہے، کلمات ملنے کی بات۔ ایک اور نقطہ غور کریں، یرزق رزق سے ہے، تو یہ کلمات اللہ کا ذکر زندگی بھر کہتے رہنا، یہ حقیقی رزق، یہ حقیقی رزق ہے۔ مال جمع کر لینا یہی رزق نہیں ہے، بیٹے کو اچھی نوکری مل جانا یہی رزق نہیں ہے۔ سب سے بڑا رزق
صحیح ایمان کا ملنا ہے، پھر اس کے بعد عمل صالح کا ملنا ہے، پھر ہمیشہ انسان لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ یہ ہے حقیقی روزی۔ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا میں کوئی غم نہ ہو۔ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ان ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ اللہ سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، حقیقی بات یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان و سکون و قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور آج ہم میں کی اکثریت اللہ کے اس ذکر سے غافل، اور جب کچھ پریشان کچھ مسائل میں الجھ جائے تو پھر کہاں تلاش کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں اللہ کے حرام کردہ کاموں میں، اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں۔ اسی لیے آج مسلمانوں کا نعوذ باللہ ایک بڑا طبقہ گانے، موسیقی، میوزک وغیرہ کو دلوں کی غذا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سوچئے جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دلوں کے اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اس کے سراسر خلاف، اس کے الٹ ہم کہتے ہیں کہ گانا، میوزک یہ دلوں کو سکون پہنچاتا۔ جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ واللہ، تین بار قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ گانا دلوں میں نفاق بوتا ہے، دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ جس طرح پانی گھاس کو اگاتی ہے، ویسے گانے بجانے، میوزک وغیرہ دلوں میں نفاق کو اگاتے ہیں۔ اور ہم کے بارے میں، اس میوزک کے بارے میں، اس کو دلوں کا چین نعوذ باللہ، دماغوں کا سکون، جسموں کی راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے روزمرہ زندگی میں، ہمارے مختلف موقعوں پر، مختلف حالتوں میں ایسے ایسے اذکار بتلائے ہیں، ایسے ایسے ذکر اور وظائف بتلائے ہیں کہ اگر ہم ان کی پابندی کر لیں تو ہماری زندگیاں چین و سکون کا گہوارہ بن جائے، ہماری روزیوں میں بڑی برکتیں اور ہمارے کاموں میں بڑی آسانیاں ہو جائیں۔ ذرا کبھی ہم اس ذکر پر غور کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی دن میں کتنی مرتبہ اپنے گھر سے نکلتا رہتا ہے؟ گھر سے ہم نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں؟ ہم گھر سے دن میں کتنی مرتبہ نکلتے ہیں؟ لیکن ابو داؤد میں صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے کیا فائدہ بتلایا گیا؟ اس سے کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا وتنحى عنہ الشیطان، تجھے ہدایت مل گئی، تیرے لیے کافی ہو گیا اور تجھے بچا لیا گیا اور تجھ سے شیطان دور ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو سنن ہی میں ہے، جب بندہ یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کیف بکم من ہدی ووقی وکفی، اس کے اوپر تمہارا داؤ کیسے چلے گا؟ جسے ہدایت ملی، جس کو بچا لیا گیا اور جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اس کے اوپر تمہارا داؤ کیسے چلے گا؟ آج ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ کے اس آسان، ہلکے اور بغیر کسی خرچے کے اس ذکر کو پڑھنے کے بجائے اس سے تو ہم غافل ہیں۔ اب کیا ہے بھائی؟ ارے گھروں میں آسیب ہے، گھر سے جب بھی کوئی کام کے لیے میں نکلتا ہوں کچھ برا ہی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، کیا کرنا ہے؟ گھروں میں ناریل لگاؤ، یا گھروں میں ہری مرچی لگاؤ، یا گھروں میں لیمو لگاؤ، گھر کے اطراف میں کیل ٹھوکو، گھر کے اطراف میں فلاں بزرگ کے دربار پہ جا کے وہاں سے پانی پڑوا کے، نمک پڑوا کے لا کے چھنکو۔ کیا کیا سب شرکیہ کام کی تعلیمات ملتی ہیں، آسان مفت میں بغیر خرچے کا علاج، کتنی بڑی اس کے
اندر برکتیں، اور اس سے ہٹ گئے سیدھی اور آسان تعلیم سے، اللہ کے حکم سے، نبی کی سنتوں سے ہٹ گئے، شرک کے دلدلوں میں پھنس گئے، بدعت کی کھائیوں میں گر گئے، پیسے بھی برباد ہو رہے ہیں اور قبروں پہ سر بھی پٹک رہے ہیں، اور گھروں میں جھوٹ موٹ کبھی تھوڑی دیر کے لیے سکون مل گیا کہ ہاں جی فلاں بابا کے پاس سے ہم وہ بڑی تعویذ لے کر آئے اور وہ پیتل کا وہ پترا لے کر آئے جس میں یہ تعویذات لکھے ہوئے تھے، اس وقت سے تو بڑا آرام ہے۔ یہ کہاں کا آرام ہے؟ اپنے ایمان کو کھونے کے بعد، اپنی توحید کو خراب کر لینے کے بعد، میرے بھائیوں، آپ صبح سے لے کر بستر سے اٹھنے سے لے کر پھر اپنے بستر پر جانے تک جتنے سارے کام کاج اور جتنی ساری مصروفیتوں میں ہوتے ہیں، ہر موقع پر کہاں کہاں اللہ رب العالمین نے کس طرح کے اذکار اپنے رسول کے ذریعے سکھائے ہیں، ان کو سیکھیے۔ اور میں تو بار بار اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، آج زمانے کی ترقی نے اسلام کو سیکھنا بھی اتنا آسان کر دیا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کہ الحمدللہ مختلف زبانوں میں یہ جالیات سینٹروں کے ذریعے جو کتابیں ہمیں ملتی ہیں، جو دین کی سچی رہنمائی ملتی ہے، اس سے وہی محروم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہلاک کر لینا چاہتا ہے۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، انگوٹھا چھاپ ہوں، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کیسے کیسے وسائل۔ آج انگوٹھا چھاپ بالکل ان پڑھ، پہلے تو سیل فون کیا ہے، موبائل فون کیا ہے، جوال کیا چیز ہے نہیں جاننے والے، فیس بک پہ بھی اپنے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، واٹس ایپ بھی چلا رہے ہیں، انٹرنیٹ کالز بھی کر رہے ہیں، جوال کے اندر 100 150 200 نمبر بھی سیو کر لیتے ہیں۔ ان نمبروں کو سیو کرنا، بھئی فلاں بندے کا نام نکالو، میں نکالتا ہوں، نہیں وہ آپ کو نہیں پتا چلے گا، وہ مجھے ہی معلوم ہوگا، بڑا نکال کے یہ اپنا، یہ سب کچھ اپنے کاموں کے لیے ہر طرح کی ہوشیاری، ہر طرح کا چالاکی پر استعمال کریں۔ جب اللہ کے دین کو سیکھنے کی بات آئے، سورہ فاتحہ یاد ہے؟ نہیں صاحب مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ سوتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں؟ نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دنیا کے کام کاج، لقمے، روٹی پیٹ کے لیے کیا کچھ ہم طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ دین جس کے ذریعے نعوذ باللہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، کسی متوع کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، کسی اور کو نہیں، سب سے پہلے اپنے کو ہی فائدہ ملتا ہے، وہ ذکر و اذکار جس کے ذریعے ہماری اپنی سیفٹی ہوتی ہے شیطان سے، ہمیں اپنے چین و سکون ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے لیے، ہمارے جسموں کے لیے راحت ہے، اس کو سیکھیں۔ میں آج الحمدللہ میموری کارڈوں میں کتنے آسان طریقے سے سارے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے آپ یہ پڑھیں، گھر سے نکلتے ہوئے آپ یہ پڑھیں، سونے کے وقت میں آپ یہ پڑھیں۔ الحمدللہ بعض اداروں نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کم سے کم پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے ہلکے سے ڈرامے کے انداز میں، باپ بیٹے کے انداز میں بھی، بیٹا اٹھو، وضو کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، بیٹا اب تم نے وضو کر لیا، لو اب مسجد کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس طرح کے انداز میں، تاکہ سننے والے کو بھی ذرا شوق سے سنے، اس لیے کہ گانا سنے وہ کتنا ہی برا ہو، وہ میوزک ہوتا سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے، وہ اس کے حساب سے اڑاتا رہتا ہے، لیکن یہاں اپنی زبان میں دین کی بات مل رہی ہے، اپنے لیے دین کی تعلیمات مل رہی ہیں، بھائی صاحب سنا تو پورا ہو لیکن کیا کچھ بتائیں گے؟ میں نے پھر ایک مرتبہ سن کے بتا رہا ہوں، کیوں سن رہے ہیں لیکن دل کہیں اور ہے، 3 گھنٹے تھیٹر میں بیٹھ کے فلم دیکھ کر آتا ہے، اسی طرح کے ایکشن ڈائلاگ، وہ گانے بھی زبان سے گانا شروع کر دیتا ہے، لیکن تقریر میں بیٹھ کر جب یہاں سے جاتے ہیں، بھئی آپ جالیات میں گئے تھے؟ ہاں کیا؟ ارے بہت اچھی تقریر کرے مولوی صاحب، بہت اچھی، کیا بولے؟ پتا نہیں ذرا یاد نہیں آ رہا، کیوں؟ جسم حاضر دماغ بھائی، میرے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں سمجھیں، قرآن مجید میں بے شمار مقامات، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد فی سبیل اللہ، دشمنوں سے مدبھیڑ کے ٹائم پہ، عین اس موقع پر جب دشمن
دشمنوں کے تیر و تلوار بندوقیں اور ان کی گولیاں وغیرہ سب گر رہی ہوں اور ہم ان کے اوپر چھوڑ رہے ہوں، ایسے موقع پر بھی اللہ نے ذکر سے خالی نہیں رکھا. کیا کہا؟ فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب دشمنوں سے تمہاری مد بھیڑ ہو جائے، فَاثْبُتُوا، جم کر رہو، پیچھے نہیں ہٹنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہو. ویسے موقع پر بھی اللہ نے ذکر کا حکم دیا. اب سوچئے، کھاتے پیتے ٹھکانے لیتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے پھر ذکر، سونے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں مول صاحب، فرصت ہی نہیں ملتی. کھانے کے بعد تھوڑا سا 4 قدم ٹہل کے بستر پہ جاتے ہیں تو یوں ہی نیند آ جاتی ہے. لیکن کبھی آپ جا کر دیکھیں تو 1 گھنٹہ فلم جب تک نہیں دیکھیں گے نیند ملے گی. دعاؤں کی بات آ جائے تو فرصت نہیں، اذکار کی بات آ جائے تو فرصت نہیں، لیکن دوسرے حرام کاموں کے لیے بڑی فرصتیں ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں. ان غفلتوں سے بیدار ہو جائے، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھیں. جب اللہ رب العالمین نے اس ذکر کو کسی کے لیے معاف نہیں کیا، کسی کے لیے نہیں کہا کہ تم کو اس سے چھٹی ہے، تو پھر عین جنگ میں رہنے والوں کو بھی اس سے معاف نہیں کیا. تو ہم لوگ جو خوشحال ہیں، امن میں ہیں، کیسے اس سے غافل ہو سکتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ اللہ کا ذکر کیے تبھی باہر آئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ لولا کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی ہوتے. لیکن وہاں سے بھی نجات دی اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کے بعد. کس کی برکت سے؟ کس کی؟ ذکر کی برکت سے. یا ہم لوگ چھوٹی تکلیف میں ہوتے ہیں، کیا بھائی 4 مہینے سے کفیل تنخواہ نہیں دے رہا، اس کو ہی اتنا سمجھتے ہیں کہ امریکہ والا بم ڈال دیا ہمارے اوپر، اس سے بھی بڑی مصیبت سمجھتے ہیں. لیکن ہم پوچھتے ہیں یہ بھی ایک تکلیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی اللہ کے سامنے بھی گڑگڑائے ہیں؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، دعائے کرب، اگر کرب مصیبت سمجھ رہے ہیں تو اس ذکر کو جو اللہ کے رسول نے سکھایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. واللہ آج سے 1 مہینہ پہلے ایک دکان پہ صاحب ملے، کہنے لگے ولی صاحب مجھے کوئی ایسا حل بتائیں، میں بڑا نمازوں کا پابند، لیکن میرے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، راتوں میں نیند نہیں آتی، پریشانی بہت زیادہ ہے. پہلے تہجد بھی پڑھتا تھا لیکن اب میری تہجد چھوڑ گئی ہے. میں نے محبت سے پیار سے کہا چونکہ آپ نے علاج پوچھا ہے تو ڈاکٹر بھی جو ہے نا بعض دفعہ کچھ چیزیں آپ سے پوچھ کر پھر اس کے بعد دوا تجویز کرتے ہیں، تو اگر میں کچھ سوال کروں تو برا نہیں ماننا. کہا کوئی بات نہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا صاحب بس یہ 1 نماز نہیں ادا ہوتی، بس یہی 1 نماز نہیں ہوتی، باقی 4 تو پابندی سے پڑھتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ہر دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا کر، یا اللہ مجھے پاک روزی عطا کر، اور ایسا عمل عطا کر جو تو قبول فرمائے. اور انسان دنیا میں کوئی بھی انسان ان تینوں میں سے کسی ایک کام میں وہ رہتا ہے، ان سے ہٹ کر باہر کوئی اور مسئلے میں نہیں رہتا. فجر کی نماز ہم نہیں پڑھتے، فجر کے بعد اتنی بڑی اہم دعا کی پابندی نہیں کرتے، پھر اللہ سے ہم امید بھی رکھیں. کافروں کو بھی وہ نوازتا ہے، یہ الگ بات ہے، وہ بھی ان کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے. لیکن ہم جب اللہ سے لینے کے لیے جائیں، مانگنے کے لیے جائیں، تو اس کے جو فرائض ہیں ان کا تو پہلے کم سے کم اہتمام کریں، ان کا تو اہتمام کریں. جس صورت کے اندر اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہاری روزیاں ہیں اور وہ چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. وہیں پر اس سے اوپر میں کیا ہے، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، راتوں میں اٹھ کر وہ کم سوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ استغفار کرتے رہتے ہیں. اور یہ استغفار کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور استغفار کے ذریعے تنگیاں ختم ہوتی ہیں، روزیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. استغفار کے ذریعے گناہوں کی مغفرت کے ذریعے اولاد نصیب ہوتی ہے. گناہوں کی مغفرت کے ذریعے اللہ سے استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں،
تو بارشیں نہ ہوں تو بارشیں ہوتی رہتی ہیں، کھیتیاں ہماری سوکھ رہی ہوں تو ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے ہم دور ہوں اور کہیں کہ جی اولاد بھی شادی بھی نہیں کریں گے، ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ صلی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ذکر کی اہمیت کو، اس کے فضائل کو اور اس کے جو کچھ بھی مناقب ہیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بار بار اللہ کا ذکر ہر حال میں ہر موقع پر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔